قل اللہ شریف کو 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق کو 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ. سمجھ گئے؟ یہ کتنے ہو گئے؟ 4. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ان میں آپ یقین کریں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے. پوری قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. الحمدللہ پورا قرآن کا خلاصہ. یہ ہمارے مفسرین بحث کرتے ہیں، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحۃ شفاء لکل داء. سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے. مجھے بتاؤ، لکل یعنی ہر بیماری. اس میں کورونا داخل ہے یا نہیں ہے؟ داخل ہے. قیامت تک آنے والی اور بھی بہت ساری بیماریاں قرب قیامت میں آ جائیں گی، جن کو نہ میں نے سنا ہے، نہ آپ نے سنا ہے، نہ ہمارے باپ دادوں میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہے. کسی نے نہیں. ایسی بیماریاں آتی رہیں گی، لیکن میرے آقا کا قربان جائیں، وہ ایسے ڈاکٹر تھے، ایسے طبیب تھے، ایسے حکیم تھے، ایسے معالج تھے، جو اپنی امت کی روح کے بھی سب بیماریوں کا علاج بتایا، اور اپنی امت کی جسمانی بیماریوں کا بھی سب علاج بتا دیا. قربان جائے اس کا. جی ہاں، فرمایا الفاتحۃ شفاء لکل داء. ہر بیماری کا. آپ اس کو پانی پر دم کر کے بھی خود پی سکتے ہو. پانی پر دم کر کے آپ اس کو اپنے چہرہ دھو سکتے ہو. پانی پر دم کر کے آپ اپنے جو یعنی ہاتھ پیروں کو بھی اس سے محفوظ کر سکتے ہو، اور پی لو تو اور زیادہ اچھا ہے. یہ تو ہر ایک کو یاد ہے. ہمارے بچوں کو یاد ہے، گھروں میں گھر والیوں کو بھی یاد ہے. سورہ فاتحہ صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ. قل اللہ شریف صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ. اور پھر میں آپ کو بتاؤں نا، سورہ فاتحہ، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اگر ان کے ساتھ آیت الکرسی کو بھی ملایا جائے تو نور علی نور ہوگا. جس کو یاد ہو ان کے ساتھ اس کو بھی ملایا جائے. سبحان اللہ. بڑا طاقت ہوگا، بڑی طاقت ہوگی. اس وقت کوئی بھی نہ ساحر آپ کو ہلا سکے گا، نہ جادوگر کی جادوگری آپ پہ چلے گی، نہ کسی جن و شیطان کی شیطنت اور مکر آپ پر کام کرے گی. کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ سب چیزوں سے تجھے بچائیں گے. تو ان چیزوں کو یاد کرو یار. ہم مولوی جو بتاتے ہیں نا آپ کو، ان چیزوں کو یاد کرو. اگر خود یاد نہیں ہے، گھر والیوں سے. آج کل تو میرے اس جامعہ کی برکت سے اس علاقے میں تو کسی نہ کسی گھر میں ضرور کوئی بچی حافظہ ہے. کسی گھر میں 2 حافظہ ہیں. مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جن کی 4 بیٹیوں نے پورے 4 کے 4 نے قرآن حفظ کر لیا ہے. بھئی ان سے تو فائدہ اٹھاؤ نا. گھروں میں فائدہ اٹھاؤ. بوڑھا باپ اپنے بیٹی کے سامنے گھٹنا ٹیک کے کہے بیٹی میں نے جو تجھ پہ اتنا وہ کیا ہے، پڑھایا، محنت کی، مجھے یہ یاد دلاؤ. کرو نا کچھ. ہم لوگ بس یہی منہ چھپاتے رہتے ہیں، شرماتے ہیں. میں بیٹی سے آیت الکرسی یاد کر لوں؟ میں جبار خان ہوں، میں قہار خان ہوں، میں نمرود خان. کیا خان. یہ چھوڑ دو یہ باتیں. قرآن کے لیے ہر عاجز سے زیادہ عاجز بنو. کوئی میری، کوئی سرداری، کوئی حاکمی قرآن کے سامنے نہیں ہوتا. جی ہاں. تو آپ کم سے کم، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ سے محفوظ رہیں، اور اللہ آپ کو
ہر بلا، وبا، برس، جنون، جزام اور ہر قسم کے خطرناک بیماریوں سے اللہ مجھے اور آپ کو، سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو اس کے لیے کچھ حرکت، اور ایک بات اور بتاؤں گا، وہ گھروں میں جا کے بتاؤ۔ وہ بات یہ ہے کہ گھر والیوں سے کہہ دو اگر پہلے کچھ سستی رہی ہے، ابھی پورا بزرگ شیخ خود بھی اٹھے، اپنے بڑے بیٹوں کو اٹھائے اور گھر والیوں کو بھی اٹھائے۔ میرے آقا نے فرمایا ایقظن صواحب البیوت، یہ گھر میں جو سونے والیاں، بچیاں، عورتیں، ان کو بھی جگاؤ، ان کو بھی جگاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک رات کو میرے آقا نے جب خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھی، روبناک، وحشتناک، خطرناک چیزیں، قیامت کی نشانیاں آپ کو خواب میں دکھائی گئی، تو آپ جب نیند سے اٹھے کہا سب میرے گھر والیوں کو جگا دو۔ بولو نیند کا ٹائم نہیں ہے ابھی، حالات پہ حالات ہوتے ہیں بھائی، اپنے گھر والیوں کو بھی جگاؤ۔ اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہے اور محفوظ کرے گا، دوسروں کے لیے اٹھ جاؤ، دعا کرو، امت کے لیے اٹھ کے دعا کرو۔ امت بیچارہ مبتلا ہو گئی ہے اس مرض میں، ان کے لیے دعا کرو۔ جب آپ دوسروں کی گھر کی حفاظت کی فکر کریں گے نا، تو اللہ رب العزت خود بخود اپنی طاقت سے آپ کی گھر کی حفاظت فرمائے گی۔ جی ہاں، تو اس لیے گھر میں بچیوں کو، جوانوں کو اٹھاؤ، کہو تہجد پڑھو۔ تہجد میں چند فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کا سنت ہے، جتنے بھی نبی گزرے کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، سب پڑھتے تھے۔ کوئی بھی ولی تاریخ میں ہمارے نبی کی امت کو چھوڑ کے پہلے امتوں میں بھی وہ تہجد پڑھنے والے ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کا نام ان بزرگوں کی صف میں داخل ہوگا۔ دوسری بات، تہجد سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ پاک کے طرف سے آپ کے سب مشکلات حل کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، یہ عجیب قصہ ہے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے، انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کھینچ کے لے جا رہے ہیں، آگ کی طرف مجھے لے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، بڑے صحابی ہیں، بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں یہ مجھے آگ کی طرف کھینچ کے لے جا رہے تھے اور میں اتنا ڈر رہا تھا، میرا پورا بدن پسینے سے شراب ہو۔ راستے میں ایک اور فرشتہ ملا، اس نے کہا چھوڑ دو اس کو۔ یہ تیسرے فرشتے نے مجھے ان دونوں فرشتوں کو ہاتھ سے آزاد کر دیا۔ اچھا، فرمایا کہ میں گھبرایا ہوا جب نیند سے اٹھا، میں نے ڈائریکٹ اپنے بہن بی بی حفصہ سے، جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور میرے آقا کے گھر والیوں میں سے ہیں، ام المؤمنین میں سے ہیں، اور حضرت عمر کی بہن ہے۔ اب وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ڈائریکٹ اپنے بہن کے ہاں چلا گیا اور میں نے کہا میں نے رات کو ایسی خطرناک خواب دیکھی ہے، آپ اس کا تعبیر میرے آقا سے پوچھیں، میں تو اب بھی آرام نہیں کر سکتا ہوں، اتنا ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ سیدہ بی بی حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو حضرت عمر کی بیٹی اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے بھائی نے ایسے خواب رات کو دیکھا۔ آپ نے جب سنا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑے زبردست انسان ہیں، بڑا مضبوط مومن ہے، صرف ایک کمی ہے۔ کیا ہے؟ ایک کمی۔ وہ کمی کیا ہے؟ لو کان یصلی باللیل، کاش کہ عبداللہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کی وجہ سے وہ یہ ڈراؤ آ رہے ہیں اس کے لیے۔
اگر یہ بھی پورا کر لیں تو بالکل بیڑا پار. بڑا زبردست انسان ہیں, بہت اچھے پیارے انسان ہیں عبداللہ. اے کاش کہ عبداللہ تہجد کی نماز کی پابندی کرتے. یہ میرے کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ آقا نے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب میرے آقا حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے, تو ظاہر ہے عبداللہ بن عمر جس کو آپ خود نعم الرجل کہہ رہے ہیں, تو پھر میں اور آپ ہم تو اور زیادہ محتاج ہیں تہجد کے لیے. ہمارے اتنے گمبھیر مسائل ہیں, بیماریاں ہیں, قرضے ہیں, ہاں دوسرے مرض ہیں, دوسرے روحانی جسمانی بیماریاں ہیں. تو ان کو ہٹانے کے لیے ہمیں تہجد کی نماز سے بھی وسیلہ حاصل کرنا چاہیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے بھی وسیلہ حاصل کرو. تو دوستو یہ زحمت عادت بنانے کی کوشش کرو. ابتدا میں سخت ہوتی ہے, لیکن جب عادت بن گیا نا تو پھر تو انشاءاللہ بڑا آسان ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعبیر کے بعد کبھی بھی میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. میں ہمیشہ تہجد کا پابند رہا. یہ بھی کرو, یہ ہمارے آقا نے بتائے ہیں. تو اس لیے ترتیب یہی ہے, ہم نمازوں کے بعد آپ کو ایک ایک حدیث سنائیں گے اور آپ سے بڑے پیار و محبت سے یوں ہاتھ ہلا کے کہیں گے بھئی آپ سب خیریت سے ہو, آپ ہمارے لیے دعا کرو, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. الحمدللہ.